اور وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، وہ معاف کر دیتے ہیں. جب غصہ آ جائے، اول تو غصہ آتا نہیں، غصے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجیے. فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو. تو اس نے کہا یہ تو ایک عام سی بات ہے، کوئی خاص وصیت؟ فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو. 3 بار یہ فرمایا. اس لیے کہ غصہ کرنا یہ بہت سے مفاسد کا باعث ہے، بہت سی خرابیوں کا باعث ہے. سب سے بڑی خرابی یہ کہ غصہ کرنا یہ تقدیر پر ایمان لانے کے منافی. کسی چیز پر آپ کو غصہ آ گیا، اگر آپ سوچیں کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو غصہ نہیں آئے گا، اور آئے گا تو فوراً کنٹرول کر لیں گے. اور غصہ اگر آئے اور اس پر آپ قائم رہیں، غصے کا اظہار کرتے رہیں، لانتے ملامتے کرتے رہیں، تو مانا اللہ کی تقدیر پر آپ کو ایمان نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ نہیں جو بچھاڑ دے کسی کو، حقیقی پہلوان وہ جو غصہ آنے پر اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے، وہ حقیقی پہلوان. تو غصہ آتا نہیں، اور اگر آ جائے تو ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن معاف کہاں کرتے ہیں؟ جہاں وہ غصہ جو ہے وہ قائم کرنے پر قادر ہوں. یعنی اس معافی میں کیا چیز شامل ہے؟ قدرت، طاقت. معاف کر دیتے ہیں، حالانکہ پکڑنے پر، مواخذہ کرنے پر وہ قادر ہوتے ہیں، مگر معاف کر دیتے ہیں. تو معاف کر دینا بڑا ایک عمدہ وصف ہے اہل تقویٰ کا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، متقی کون ہے؟ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے.